وزیر اعظم شہباز شریف نے IMF پروگرام میں تاخیر کا ذمہ دار عمران خان کو قرار دے دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان IMF پروگرام کی بحالی ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سڑکوں پر افراتفری اور فتنہ و فساد اسی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ عمران خان چاہتا ہے کہ ملک میں عدم استحکام کی آگ بھڑکے، یہ نہیں چاہتا کہ غریب عوام کو مہنگائی، معاشی دباؤ سے نجات ملے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ مسلم لیگ نون کے رہنما سزائے موت کی چکیوں میں رہے، ہیروئن جیسے جھوٹے مقدمات کا سامنا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عمران خان کا عدالتوں سے بھاگنا بزدلی کی انتہا ہے، پہلے IMF پروگرام سے بھاگ گئے، اب عدالتوں سے بھاگ رہے ہیں۔ کسی بھی مہذب ملک میں جھوٹ بولنے پر نگراں وزیر اعلیٰ اور IG پنجاب کو جیل بھیج دیا جاتا۔ عمران خان کی نگراں وزیر اعلیٰ اور IG پنجاب کی پریس کانفرنس پر تنقید۔ چیئرمین PTI نے کہا کہ مہذب ملک میں ان دو بے شرم انسانوں کو جھوٹ بولنے پر جیل بھیج دیا جاتا۔ انہوں نے نہ صرف جھوٹ بولا بلکہ قوم کی بھی توہین کی۔ عمران خان نے مزید کہا کہ جب خطرناک لوگوں نے ملک پر قبضہ کیا ہوا ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی گنگا ہے۔ PTI کارکن کی موت گاڑی کی ٹکر سے ہوئی۔ پنجاب حکومت نے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کو جعلی قرار دے دیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور IG پنجاب عثمان انور نے PTI کارکن علی بلال عرف ذلے شاہ کی موت کے حوالے سے لاہور میں پریس کانفرنس کی، جس میں کئی انکشافات کیے گئے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ PTI کارکن علی بلال کی موت پولیس تشدد سے نہیں، گاڑی کی ٹکر سے ہوئی۔ جس گاڑی میں اس کی لاش اسپتال لائی گئی، اس کا مالک PTI سینٹرل پنجاب کا رکن راجہ شکیل ہے۔ 30 اپریل کو الیکشن ہے، ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ IG پنجاب عثمان انور نے کہا کہ پولیس ٹیم نے سوشل میڈیا پر چلنے والی سازش ناکام بنا دی ہے۔ پولیس تشدد کے شواہد ملے تو مکمل کارروائی کی جائے گی۔ مریم نواز کی مبینہ آڈیو سامنے آنے پر PTI نے IG اور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی کانفرنس کو کور اپ سٹوری قرار دے دیا۔ PTI رہنما فواد چودھری نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ IG پنجاب کی پریس کانفرنس سے 2 دن پہلے مریم نواز نے علی بلال کی موت پر سوال کیا تھا کہ کور اپ کیا بنانا ہے۔ سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ٹویٹر پر مریم نواز کی مبینہ آڈیو بھی شیئر کر دی۔ مبینہ آڈیو میں مریم نواز کسی شخص کو انکل کہہ کر مخاطب کر رہی ہیں۔ مبینہ آڈیو میں مریم نواز نے کارکن کے قتل پر بیانیہ بنانے کی بات کی۔ آڈیو میں مبینہ طور پر مریم نواز کو کہتے سنا جا سکتا ہے کہ یہ کہنا چاہیے کہ افسوس تو بہت ہے لیکن کسی حادثے میں موت ہوئی۔ یہ بھی سنا ہے کہ PTI کے لوگ ان کو ذاتی کار میں لائے تھے۔ اینگل یہ ہے کہ وہ سارے ورکرز کو چھوڑ کر خود چھپے ہوئے ہیں۔ حماد اظہر اور یاسمین راشد نے بھی اس حوالے سے ٹویٹس کی۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور PTI کے جاں بحق ہونے والے کارکن علی بلال کے گھر پہنچ گئے۔ ذلے شاہ کے والد سے ملاقات میں IG پنجاب نے تعزیت کرتے ہوئے گھر میں موجود اسپیشل بچوں کی تعلیم کا ذمہ لے لیا۔ IG پنجاب کے مطابق ذلے شاہ کی فیملی کے کہنے پر ہی مقدمے کا چالان پیش کیا جائے گا۔ علی بلال عرف ذلے شاہ کے والد نے کہا کہ بیٹے کی ہلاکت پر کسی کو نامزد نہیں کرنا چاہتا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں صدمے میں تھا، اس وقت درخواست میں جو نام تھے ان کے بارے میں نہیں جانتا۔ میں کسی کے خلاف کارروائی نہیں کروانا چاہتا، میرے اوپر کوئی دباؤ ہے، نہ ہی کسی نے پیسے دینے کی بات کی ہے۔ IMF سے معاہدہ ہوگا یا نہیں، پاکستان کے سخت شرائط پوری کرنے کے باوجود ابہام اب بھی برقرار۔ وزارت خزانہ اور IMF حکام کے درمیان جمعے کی رات مذاکرات نہ ہو سکے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا بتانا ہے کہ دونوں اطراف سے جمعرات کے اختلافی نکات پر غور کے لیے وقفہ لیا گیا۔ مذاکرات 13 مارچ کو ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ رات اسٹیٹ بینک اور IMF حکام کے درمیان مذاکرات ہوئے جس میں MEFP کے نکات پر بات چیت کی گئی۔ گورنر خیبر پختونخوا نے صدر کے خلاف آرٹیکل 6 سے گریز کرنے کا مشورہ دے دیا۔ گورنر حاجی غلام علی نے کہا کہ ملک کی صورتحال صدر کے خلاف کارروائی کرنے کی متحمل نہیں۔ صدر اور الیکشن کمیشن کو بٹھا کر الیکشن پر مشاورت کرنا چاہتا تھا لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ گورنر غلام علی کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سب سے پہلے میں مانوں گا۔ عمران خان کا 25 سالہ تجربہ ہے تو میں 40 سال سے منتخب ہوتا آ رہا ہوں۔ آخری دم تک کوشش ہوگی کہ پرامن اور منصفانہ انتخابات کرا دوں۔ اداروں کے خلاف بغاوت کے کیس میں شہباز گل کی فرد جرم مؤخر کرنے کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ شہباز گل پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 22 مارچ کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے بغاوت پر اکسانے سے متعلق کیس میں شہباز گل اور اماد یوسف کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ شہباز گل اور دیگر پر فرد جرم کی نئی تاریخ مقرر کرتے ہوئے کیس کی سماعت 22 مارچ تک ملتوی کر دی گئی۔ عمران خان حالات بدل سکتے ہیں، نہ نواز شریف۔ جب تک ملک میں منظم اصلاحات نہیں لائی جاتی تب تک کوئی سیاسی رہنما اس نظام کو بہتر نہیں کر سکتا۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا ڈیجیٹل چینل کو خصوصی انٹرویو۔ سابق وزیر خزانہ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون قطعی طور پر آنے والے انتخابات میں سویپ نہیں کرے گی۔ انتخابی سیاست میں حصہ نہیں لوں گا، نہ حکومت میں ہوں نہ حکومت سے رابطہ ہے۔ بارکھان تہرے قتل کیس میں گرفتار صوبائی وزیر سردار عبد الرحمان کھیتران کو ضمانت پر رہائی مل گئی۔ کوئٹہ کی سیشن عدالت نے گزشتہ روز صوبائی وزیر سردار عبد الرحمان کھیتران کی ضمانت منظور کی تھی۔ عبد الرحمان کھیتران پر 3 افراد کے قتل اور نجی جیل میں شہریوں کو رکھنے کا الزام ہے۔
افغانستان کے شہر مزار شریف میں بم دھماکے میں ایک سیکیورٹی گارڈ ہلاک اور صحافیوں کے ایک گروپ سمیت کئی بچے زخمی ہو گئے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق دھماکہ مزار شریف کے ایک ثقافتی مرکز میں افغانستان کے میڈیا کے اعزاز میں منعقدہ تقریب کے دوران ہوا۔ ترجمان پولیس کے مطابق زخمیوں میں 3 بچے بھی شامل ہیں۔ اور پی ایس ایل 8 میں ملتان سلطانز نے پشاور زلمی کو شکست دے کر پلے آف راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سلطانز کا مقابلہ آج کوئٹہ گلیڈیٹر سے ہوگا۔ میچ شام 7 بجے راولپنڈی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ گزشتہ روز ملتان سلطانز نے پشاور زلمی کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔ ملتان سلطانز نے 242 رنز کا ہدف 5 گیندیں قبل ہی حاصل کیا۔ ملتان کی جیت میں ریلی روسو کی برق رفتار سنچری اور پولارڈ کی دھواں دار نصف سنچری نے اہم کردار ادا کیا۔